تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد سے بھی زیادہ جو ہے نا افضل عبادت ان راتوں کی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اور پھر ایک حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ایام میں، یعنی یہ جو یکم سے لے کر یکم ذی الحجہ سے 9 تک کی جو تاریخیں ہیں، 10 دن کہتے ہیں لیکن 10واں دن تو روزہ حرام ہے نا، 4-5 روزے جو ہے نا وہ حرام ہے انسان کے لیے۔ چھوٹی عید کا پہلا دن اور بڑی عید کے پہلے 4 دن، 10 11 12 13، یہ 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے مسلمان کے لیے۔ اس دن جو ہے نا شیطان کا روزہ ہوتا ہے، تو یہ 5 دن تو حرام ہے، اس کے علاوہ انسان جب چاہے۔ تو بہرحال یہ 9 روزے ہیں، فرمائے جب کوئی ایک روزہ بھی اس میں سے رکھ لے، فرمائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، 9 روزے رکھا کرتے تھے۔ حاجی صاحب نے بھی غالباً پتہ نہیں پہلے تو یہ کہا کرتے تھے میں رکھتا ہوں، اب کا مجھے پتہ نہیں ہے، تو انہوں نے بہرحال رکھے ہیں، اوروں کا مجھے پتہ نہیں ہے کوئی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، میں خود ہی نہیں رکھتا ہوں تو کیا کہوں۔ تو فرمایا ایک روزہ اگر کوئی ان دنوں میں رکھ لے تو فرمایا 1 سال کے روزوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے، 1 سال کے روزوں کا برابر ثواب دیتا ہے۔ اور فرمایا اگر ان راتوں میں کوئی شب بیداری کر لے، یعنی رات کو جاگتا رہے، عبادت کرتا رہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ شب قدر کے برابر اس کو اجر اور ثواب دے گا۔ جیسے شب قدر کی راتوں میں انسان عبادت کرتا ہے نا، اتنا اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، اتنا جو ہے نا ثواب ملتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جو ان راتوں میں روزے کا اہتمام کر لے، فرمایا اس کو 1000 روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ 1000 روزے کتنے سال بن گئے؟ وہی شب قدر والی بنتی ہے نا، 83 سال کی عبادت۔ تو فرمایا 1000 روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر رات کو شب بیداری ہو تو شب قدر کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آگے کیا کہا؟ فرمایا اللہ کے رسول ہمارے اس مدینہ منورہ میں ایک نوجوان ہے، اور اس نوجوان کی یہ خو اور خصلت یہ کہ وہ شراب میں جو ہے نا پڑا رہتا ہے، مست رہتا ہے، شرابی کبابی ہے، یعنی فواحشات میں جو ہے نا پڑا رہتا ہے، دین کی اتنی رغبت اس کے دل میں نہیں ہے، لیکن اس کا ایک عمل ہے خاص، بڑا اہتمام اس کا کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ نوجوان جب یکم ذی الحجہ کا اعلان ہو جاتا ہے کہ جی کل سے نیا مہینہ شروع ہو گیا، اسلامی مہینوں میں یہ آخری مہینہ ہے، آخری مہینہ ذی الحجہ کا ہے، اور اشہر جو ہے نا حج ان کو کہا جاتا ہے۔ حج کے جو خاص مہینے وہ 3 ہیں نا، شوال ہے، ذی قعدہ اور ذی الحج ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ کے مہینے میں 3 جو ہے نا عمرے فرمائے ہیں، اور ایک عمرہ، 4 عمرے ٹوٹل فرمائے تھے، 3 عمرے ذی قعدہ میں اور ایک عمرہ جو ہے نا یہ ذی الحجہ کے مہینے میں، یعنی حج کے ساتھ عمرہ بھی فرمایا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ذی قعدہ کا مہینہ اچھا نہیں ہے، اس پہ شادی نہیں کرنی، بیاہ نہیں کرنا، اور سارے کام کر دینا، بس بیاہ نہیں کرنا اس پہ۔ تو خود جی بیاہ دے، پھر تم بھی دور ہو ادھر۔ اور مجھے کوئی کہتا ہے جی اس پہ شادی جو ہے نا ٹھیک نہیں، میں نے کہا تم اپنے اوپر تو پابندی لگاؤ نا، 10 دن تم بھی ذرا بیوی سے دور رہو، پھر تو میں مان لوں کہ ہاں واقعی تم بڑی پرہیز کر رہے ہو۔ اگر اتنی منحوس چیز ہے یہ جو ہے نا نحوست ہے شادی بیاہ اس مہینے میں ذی قعدہ جو چل رہا ہے، تو پھر تم بھی ذرا بیوی سے دور ہو جاؤ نا، شادی کا جو مقصد ہے وہ تو تمہیں حاصل ہے، تو تم بھی ذرا دور ہو جاؤ نا، تو سارا کچھ کر، تو دے یہاں سے پابندی۔ تو بہرحال جو ہے نا یہ سب جو ہے نا فضول باتیں۔ کوئی کہتے ہیں جی اس کے جو ہے نا ابتدائی دنوں میں نہ کرو، کوئی کہتے ہیں محرم میں نہ کرو، پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نا باتیں نکالی ہیں۔ باقی سب کام ہم کرتے ہیں، کھانا پینا، مباشرت، تعلقات، سب ہوتا ہے، لیکن بس شادی کی بات آ گئی نا، بس یہ پابندی ہے جی۔ کس نے پابندی لگائی؟ خود ساختہ، خود ہی مفتی بن جاتے ہیں نا۔ علم نہیں ہے، نہ کسی سے پوچھتے، بس اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں۔ تو کیا بات عرض کر رہا تھا؟ ہاں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عادت ہے کہ جب یکم ذی الحجہ کا اعلان ہو جاتا ہے، بس جو ہے نا یہ پاک صاف کپڑے جو ہے نا تبدیل کر لیتا ہے، غسل نیا کر لیتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ لیتا ہے، اور پھر جو ہے نا ان 9 دنوں کا خاص طور سے روزے کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ 9 روزے یہ لازماً رکھتا ہے، اس کی یہ عادت ہے، رات کو عبادت اور دن کو روزہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ، اس نوجوان کو۔ جب اس کو بلایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ماجرا ہے؟ تمہارے متعلق میں نے یہ سنا ہے کہ تم ان دنوں میں روزوں کا خاص اہتمام کرتے ہو۔
اور عبادت کا بھی، اور آگے پیچھے نہیں کہا جی واقعی یہ میری سستی ہے، لیکن ان دنوں میں فرمایا تم کیوں اہتمام کرتے ہو؟ فرمایا ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ ہی سے سنا ہے، صحابہ کرام سے، باقیوں سے سنا ہے کہ اللہ کی رحمت خاص طور سے انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ چلو اس جو ہے نا رحمت میں بھی آ جاؤں۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو میں کہتا ہوں کسی کی دعا مجھے بھی لگ جائے، میری دعا بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ قبول ہو جائے۔ اس وجہ سے فرمایا میں ان روزوں کا خاص طور پہ اہتمام کرتا ہوں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں کوئی ایک روزہ جو رکھ لیتا ہے، فرمایا اس کو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ فرمایا ایک روزہ جو رکھتا ہے تو اس کو 100 اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب دیتا ہے۔ اور فرمایا اسی ایک روزے پر جو کسی نے رکھ لیا ان 9 دنوں میں، تو فرمایا کہ جیسے اس نے 100 گھوڑے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے مجاہدین کو دے دیے، اتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یوم ترویہ ہے، یعنی 8 تاریخ یوم ترویہ جس کو کہتے ہیں، جب منا لوگ جو ہے نا نکل پڑتے ہیں، تو فرمایا کہ اس جو ہے نا دن کے روزے پر اللہ تعالیٰ اتنا اجر ثواب عطا فرماتا ہے جیسے کوئی جو ہے نا 1000 غلام اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا راہ میں آزاد کر لے۔ اور فرمایا 1000 گھوڑے کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ میں مجاہدین میں تقسیم کر دے، اتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور فرمائے جو یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے، جو اس سے آگے آئے گا انشاءاللہ، عرفہ کا روزہ تو الحمدللہ میں رکھتا ہوں، لیکن باقی جو ہے نا 8 میں نے نہیں رکھے، اس بار کوشش کروں گا چلو ایک تو رکھ لوں نا، کچھ تو ہو۔ تو بہرحال فرمائے کہ جو یوم عرفہ کا روزہ رکھ لے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اتنا اجر اور ثواب ملے گا، اور اس سے مخاطب ہو کہ تمہیں اتنا اجر ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے جیسے 2000 غلام تو نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں آزاد کر دیے، اور فرمائے 2000 اونٹ جیسے تم نے قربان کر دیے، اور فرمائے جیسے 2000 گھوڑے تم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی کو دے دیے۔ اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کے روزے کی اور فضیلت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے مسلسل، یعنی 1 سال پچھلا اور 1 سال اگلا، گویا ایڈوانس میں اس کے جو نا گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ کبائر کے لیے تو توبہ شرط ہے، صغیرہ گناہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ باقی تقسیم اس وجہ سے محدثین نے نہیں کی کہ اس میں یہ نقطہ لکھا ہے کہ مسلمان کی شان سے بعید ہے کہ وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لے، اس وجہ سے یہ نہیں کہا کہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے، یہ تو اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا وہ جو ہے نا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لے، فرمایا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو بارہ فرمایا جو ہے نا ایسا جو ہے نا خاص مہینہ ہے اور یہ خاص دن ہے، اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا محدثین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ منت مان لے کہ مثلا میرا فلاں کام ہو جائے، فلاں بیمار کو اللہ تعالیٰ صحت دے دے، تو میں اللہ تعالیٰ کے جو پیدا کردہ مہینے ہیں 12 مہینوں میں سے جو افضل ترین ایام ہیں ان میں روزے رکھوں گا، تو فرمایا اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دن میں روزے رکھ لے، اس کی منت جو ہے نا وہ پوری ہو جائے گی، جگہ منخ پورشی۔ اور اگر خاص طور سے یہ کہہ دے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جو ایام پیدا کیے اس میں جو افضل ترین دن ہے، یعنی ایک تو عام ہے جو ایام ہے، فرمایا اس میں ذی الحجہ کے ایام ہیں، لیکن اگر پھر مزید ان ایام میں بھی تخصیص کر لے کہ کوئی خاص دن ہو، اس دن جو ہے نا میں روزہ رکھوں گا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے دے، میری شادی ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، منت مان لی اور پھر اس کی وہ خواہش پوری بھی ہو گئی، تو اس پر یہ منت کا پورا کرنا لازم ہے۔ یہ کہہ دے کہ میں اس خاص دن میں روزہ رکھوں گا، تو فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ عرفے میں جو ہے نا وہ روزہ رکھ لے، عرفے کا روزے کا اہتمام وہ کر لے، تو اس کی منت اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ تو ایام تو ساری جو ہے نا اللہ نے پیدا کیے ہیں، سارے جو ہے نا مہینے بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، لیکن بعض مہینوں کو، بعض ایام کو اللہ تعالیٰ نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کی جو ہے نا ابتدائی 10 راتوں کو دی ہے، یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے اور راتوں کو نہیں دی۔ شب قدر کی اپنی فضیلت ہے، رمضان کے مہینے کی اپنی فضیلت ہے، لیکن ان کی فضیلت پھر ان لحاظ سے جو ہے نا سب پر فوق ہے اور سب پر غالب ہے۔ تو چونکہ خاص جو دن آ رہے ہیں، آگے جو ہے نا 7 دن ہے نا، تو یہ نہ ہو کہ آپ اگلے دفعہ آ جائیں تو ظاہر 28 ہی ہوگی، 29 کی رات ہوگی، اور ایک لحاظ سے جو ہے نا 29 کی رات یعنی یکم ہوگی یا پھر جو ہے نا 30 ہو جائے گی۔ تو اگر کوئی روزوں کا اہتمام کرے تو کم از کم اس کے دل میں اور اس کے ذہن میں یہ باتیں موجود ہوں کہ اگر روزے رکھنے تو تاکہ اس کا اہتمام آپ کر لیں۔ تو یا سو گرمی اتنی زیادہ ہے تو ظاہر اس گرمی کا روزہ بھی جو ہے نا یہ تو اللہ کو پسند ہے نا،
حضرت علی رضی اللہ عنہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 چیزیں جو ہے نا پسند ہیں، فرمایا جو ہے نا مجھے نماز پسند ہے، اور جو ہے نا نیک سیرت جو ہے نا وہ عورت بیوی وہ پسند ہے، خوشبو جو ہے نا مجھے پسند ہے. تو سب جو ہے نا صحابہ کرام نے اپنی اپنی پسند ذکر فرمائی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک جو ہے نا اس میں یہ بھی ذکر فرمایا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گرمی کا جو ہے نا مہینہ ہو اور گرمی کا روزہ مجھے بہت پسند ہے. گرمی کا روزہ کہ سخت گرمی ہو اور جو ہے نا میرا روزہ ہو. تو واقعی گرمی کا روزہ ہے تو بڑا مشکل ہے، لیکن مزہ بھی تو ہے نا افطار کے وقت. اب یہ ہم نے روزے رکھے ہیں الحمدللہ ہو گئے، کسی کو پیاس لگی ہے ان 30 دنوں میں؟ پتہ نہیں کسی نے پانی پیو یا نہ پیو. ہاں ویسے ضرورت ہے نا، ہم پی لیتے تھے، آدھا گلاس پی لیا. شربت کم از کم کسی نے جو ہے نا نہیں، شاہ صاحب نے 30 دنوں میں شربت نہیں پلائی دوستوں کو. میں نے کہا بچت کر رہے ہیں جی، بچت کی بات نہیں، کوئی پیتے ہی نہیں ہے. اور حضرت علی نے فرمایا کہ گرمی کا روزہ جو ہے نا یہ مجھے پسند ہے. تو عرض یہ کر رہا ہوں گرمی تو ہوگی، لیکن اس گرمی سے وہ گرمی تو جو ہے نا بدر جہاں زیادہ ہے نا. اس گرمی سے بچنے کے لیے اس گرمی کو برداشت کرنا ہوگا. یہاں پر سختی برداشت کریں گے تو وہاں پر راحت ہوگی نا. اب یہاں بھی ہم کہتے ہیں راحت ہو، وہاں بھی، تو ایسے کب ہو سکتا ہے؟ صحابہ دیکھیں رمضان کے متعلق آپ نے سنا تھا کہ جہاد اور قتال کے میدان میں بھی ان کا روزہ ہوا کرتا تھا. اتنا جو ہے نا شغف تھا روزے کا ان کو. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عطا فرمائے کہ اگر جو ہے نا یہ 9 دن کے ہم روزے رکھ لیں، یا چلو ایک رکھ لیں پھر بھی بڑی بات ہے نا. 1 2 ہو جائیں، ماتا خوبوشی کا نام ماتا اس کو کہتے ہیں. چلو آئندہ کے لیے جو ہے نا ذہن سازی ہماری ہو جائے گی کہ چلو میں نے رکھ لیا ہے، آئندہ جذبہ ہوگا تو زیادہ رکھ لیں گے. ورنہ کم از کم عرفے کا روزہ تو جو ہے نا رکھنا چاہیے ہر ایک کو، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک ہی 2 روزہ ہے نا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے. خاص روزہ ہے، خاص جو ہے نا، کیوں اس میں جو ہے نا حاجی جائیں گے عرفات. اب تو وہ مزہ ہی ختم ہو گیا، پتہ نہیں کون جائے گا عرفات. پچھلی دفعہ 1000 بھیجیں، اس وقت پتہ نہیں 60,000 ہیں کہ 6,000 ہیں. تو وہ کیا نظر آئیں گے اس میں؟ تو وہ رنگ اور مزہ وہ سب ختم کر دیا. دوسری طرف میں وہ کل ہی دوستوں سے لگا ہوا تھا، جتنے بھی جو ہے نا وہ مشاغل ہیں، کھیل کود کے میدان وہ گرم ہے، اس میں جو ہے نا ایسے بالکل جڑ کر بیٹھے ہوں تو پھر جو ہے نا تھوڑا فاصلہ ہے، بالکل جڑ کر ایسے بیٹھے رہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں میں. کھیل کود کا میدان آپ دیکھیں نا گرم ہے، وہاں پر کچھ نہیں ہے. اور ادھر جو ہے نا تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے نا فضل فرمائے. تو یہ خاص ایام ہیں. اگر اور نہیں تو کم از کم عشاء کی نماز کے بعد، میں بھی اس پر عمل کروں گا، آپ بھی کریں. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ توبہ سب پڑھ لیا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کریں کہ یا اللہ تیری رحمت یقیناً جو ہے نا اس مہینے میں وسیع ہے، تیری رحمت وسیع ہے، تیری جو ہے نا شفقت وسیع ہے، تیری نعمتیں وسیع ہے. یا اللہ مجھے معلوم نہیں تیری رحمت کتنی ہے، تیری نعمت کتنی ہے، سب کچھ ہے. یا اللہ اس نعمت اور رحمت سے ہمیں بھی جو ہے نا کچھ حصہ عطا فرما دے، اور یا اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے. اگر ہمیں دیکھ لیے پھر تو کچھ نہیں ملے گا. تو یا اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے. اپنے لیے مانگے، اپنی اولاد کے لیے مانگے، اپنے جو ہے نا رشتہ داروں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے جو ہے نا انسان دعا مانگ لے. تو جو ہے نا یقیناً اللہ تعالیٰ ان دنوں میں چونکہ متوجہ ہے تو انسان کی دعاؤں کو قبول فرما دے گا. اور صلاۃ توبہ پڑھ کر تمام گناہوں سے، دانستہ نادانستہ گناہوں سے توبہ کر لیں. دیکھیں جتنا جو ہے نا اجر اور ثواب ہے نا ان دنوں کا، اتنا عذاب بھی ہے نا. معظم دن ہے، جتنا اجر اور ثواب اس میں گناہ پر، اتنا ہی جو ہے نا پھر ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے نا، اتنی سزا بھی ملے گی نا. اب دیکھیں گناہ تو گناہ ہے نا. اگر آپ اس گناہ کو گھر میں کر لیں، اتنا گناہ ہے، اس پر سزا ملے گی لیکن کم. وہی گناہ ہے آپ جو ہے کسی مدرسے میں جا کر لیں، کسی مسجد میں جا کر لیں، خانقاہ میں جا کر لیں، کوئی مرکز تبلیغی وہاں جا کر لیں، کوئی بھی دینی ادارہ ہے وہاں پر جو ہے نا آپ اس گناہ کو کر لیں تو اس کی شدت کتنی بڑھ جائے گی. وہی گناہ ہے آپ اس کو جو ہے نا بیت اللہ شریف میں یا حرم مدنی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس گناہ کا ارتکاب کر لیں، پھر کیا ہوگا؟ تو پھر جو ہے نا ظاہر اس کی شدت بڑھ جاتی ہے نا. تو جیسے یہ مہینے معظم اور مکرم ہیں، اس پر اجر اور ثواب انعامات زیادہ ہیں، تو اتنا ہی جو ہے نا گناہ پر جو ہے نا زرزنش بھی زیادہ ہے، پکڑ بھی جو ہے نا اللہ کی طرف سے زیادہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا دانستہ نادانستہ گناہوں سے ہم سب کی جو ہے نا حفاظت فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے. درود شریف تو آپ ویسے بھی پڑھتے ہوں گے، درود شریف کا جو ہے نا زیادہ ورد رکھ لیں، عام معمول سے زیادہ. استغفار کا جو ہے نا خاص طور پر اہتمام کر لیں، اور تلاوت جو ہے نا جتنی ہو سکتی ہے اس کا اہتمام کر لیں. عام معمول سے تھوڑا سا جو ہے نا اپنے معمولات میں، جیسے ہم عشرہ اخیرہ میں جو ہے نا زیادہ کرتے ہیں عبادت، ایسے ہی جو ہے نا اس میں جو ہے نا عبادت کا اہتمام خاص طور سے کر لیں.
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے، صحابہ اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور تکبیر اور تحلیل ویسے تو عام طور پر یہ آیا کہ عرفے کی صبح سے فجر سے، یعنی 9 تاریخ کی فجر سے 13 کی عصر تک، ان جو ہے نا 4-5 دنوں میں ہم نے جو ہے نا وہ تکبیرات جو ہے نا تشریق وہ کہنی ہے، یعنی اونچی آواز سے۔ ایک دفعہ کہنا لازم اور واجب ہے مردوں پر، اور عورتوں پر لازم ہے لیکن آہستہ آواز میں۔ باقی کوئی 3 دفعہ پڑھتے ہیں مرضی ہے، لیکن ایک دفعہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ لیکن عام طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عادت مبارک تھی کہ وہ جب یہ ایام شروع ہو جاتے ذی الحجہ کے تو خود بھی تکبیر کا جو ہے نا خاص اہتمام فرمایا کرتے۔ 3 روایتیں اس میں، ایک فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس میں تکبیر زیادہ کہا کرو، یعنی اللہ اکبر، یہ تکبیر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تحلیل کا زیادہ اہتمام کرو، لا الہ الا اللہ جو ذکر ہم کرتے ہیں، فرمایا اس کا اہتمام کرو۔ اور تیسرا فرمایا کہ اس میں تحمید کا زیادہ اہتمام کرو، یعنی الحمدللہ اس کا اہتمام کرو۔ تو جس پر جو ہے نا انسان عمل کرنا چاہے، لیکن عام مشہور کیا ہے؟ جو تکبیر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیر جو ہے نا انسان کہتے ہیں۔ یہ کب سے جو ہے نا یہ سنت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دی کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، ذبح کر رہے تھے، لمبا واقعہ انشاءاللہ آگے موقع ملا تو بیان کریں گے، تو جبریل امین نے جو ہے نا اوپر سے جب مینڈا لا رہے تھے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور پھر آگے اسماعیل علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی ہے تو فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ گئی کہ اب قیامت تک جو ہے نا یہ انسان کی جو ہے نا ہمارے اس مذہب کا اور دین کا جو ہے نا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا ہے۔ تو اس کا پڑھنا لازم اور ضروری ہے، واجب کے درجے میں ہے۔ کوئی جو ہے نا اپنی نماز پڑھے وہ بھی پڑھے گا، اور جماعت کے ساتھ پڑھ رہے وہ بھی پڑھے گا۔ امام بھول گیا تو مقتدی پڑھ لے اونچی آواز میں تاکہ سب سن لیں۔ ہاں کسی نے بات وغیرہ کر لی، اٹھ گیا، وضو توڑ دیا، کچھ ہو گیا تو پھر ظاہر ہے اس کا اعادہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی پڑھے تو پڑھ لے، لیکن وہ اجر ثواب نہیں ملے گا، اور اس کا جو ہے نا کفارہ بھی نہیں ہے، بس جو ہے نا ایک اس سے کمی ہو گئی ہے، استغفار اور توبے کے ذریعے سے جو ہے نا وہ رجوع انسان کر لے۔ تو جو ہے نا حضرت عبداللہ ابن عمر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عادت مبارک کیا تھی کہ جب جو ہے نا یہ مہینہ شروع ہو جاتا، بازار میں جب لوگ آ جاتے، بازار کھل جاتے تو صبح صبح نکل جاتے بازار میں اور فرماتے پڑھو لا الہ الا اللہ، فرماتے اللہ اکبر کہو، کسی سے کہتے الحمدللہ کہو۔ تو پورے یہ جو 7 8 9 دن ہیں اس میں جو ہے نا ان تکبیرات کا خاص طور سے اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ لیکن عام طور سے جو ہے نا سنت اور مسنون یہ ہے کہ 9 تاریخ کی صبح سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ان جو ہے نا تحلیل ہے، تکبیر ہے، تحمید ہے، اس کا اہتمام انسان کرے، اس کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب عطا فرما دے گا۔ اور روزوں کا جو ہے نا اہتمام اگر بالفرض نہ بھی ہو سکے تو عبادت کا تو ہو سکتا ہے نا۔ آج کل جو ہے نا ہم بہت زیادہ اگر جلدی بھی کوئی سوتا ہے تو 10:30 11 بج ہی جاتے ہیں۔ عشاء کی نماز 9:15 ہوتی ہے، اس کے بعد اگر کھانا ہو تو سوتے سوتے 10 10:30 تو بج جاتے ہیں نا۔ اور پھر تہجد کے لیے 2 بجے لامحالہ اٹھنا پڑتا ہے، کیونکہ 3:13 یا 3:15 پہ وقت ختم ہوتا ہے، 2:30 بجے چلیں اٹھ جائیں، تو درمیان میں 4 گھنٹے کی بات ہے۔ تو اگر روزانہ نہ ہو سکے تو کم از کم ایک رات جو ہے نا شب بیداری ہو جائے، تاکہ شب قدر کی جو ہے نا عبادت کا ثواب انسان کو حاصل ہو جائے۔ اگر اور روزے نہیں ہیں تو کم از کم عرفے کا روزہ تو جو ہے نا وہ تو سب رکھ لیں نا، مسنون ہے۔ حاجیوں کے لیے تو اس لیے منع ہے، حاجی رکھ سکتا ہے، لیکن ممانعت اس لیے کہ اس کا جو ہے نا عمل زیادہ ہے، وہاں پر تھکاوٹ اس کو زیادہ ہوتی ہے، محنت زیادہ ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ جو 2 سال گزرے اس میں کوئی محنت سینت نہیں ہوگی، وہ ٹانگ رکھی تھی پیغام پہ دے ہو، سمجھو کیا فائدہ ہوا۔ بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا سابقہ رونقوں کو آپ جو ہے نا لوٹا دے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ جی؟ بہرحال عرفہ ہی ہے، الحج عرفہ نا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے عرفہ کس کو کہتے ہیں؟ جب جس دن جو ہے نا لوگ حاجی جو ہے نا حج کے لیے جا رہے ہوں، حج ادا کر رہے ہوں، یوم عرفہ وہ ہے۔ بہرحال مشائخ نے جو ہے نا اور علماء نے یہ کہا ہے کہ جو جہاں پہ رہتا ہو وہاں کے مطابق جو ہے نا وہ عرفے کا روزہ رکھ لے۔ لیکن اگر کوئی دونوں کو جو ہے نا رکھنا چاہے تو 2 بھی رکھ سکتے ہیں نا، کہ ان کا بھی رکھ لے یہاں کا بھی رکھ لے، لیکن یہ یہاں جو رکھے گا وہاں عید ہوگی۔ بہرحال اس میں جو ہے نا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال عرفے کا روزہ جو ہے نا اس کا اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ کچھ باتیں آن دا ریکارڈ ہوتی ہیں نا، کچھ جو ہے نا نہیں ہوتی نا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا وہ توفیق عطا فرما دے۔ عورتیں اس معاملے میں اچھی عورتوں کو کہہ دینا تو شاید ان کی برکت سے ہمیں بھی غیرت آ جائے گی۔ کچھ تو سن رہی ہیں نا،
اور جنہوں نے نہیں سنا جا کر جو ہے نا راشد محمود صاحب آج گھر میں بتا دینا کیسے روزے رکھنے ہیں، وہ آسی ٹھیک ہے میں رکھتی ہیں، تو لا محالہ یہ کہیں گے مک بھی جگائے میں بھی ایک آدھ رکھ کے نا جی کچھ مقابلے کی صورت تو پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے یا نہیں جی ذبیح اللہ رکھیں گے یا نہیں؟ آپ نے تو جو ہے نا پچھلے 6 بھی رکھ لیے تھے، یہ بھی رکھنے، اچھا 9 اور 6 15 ہو جائیں گے۔ ذکر کریں تھوڑا جی، اللہ